حقیقت کو، معرفت کو، جتنے بھی راستے جاتے ہیں وہ حضور کی شریعت سے ہو کے جاتے ہیں. شریعت مصطفیٰ کو چھوڑ کر لوگ جہنم تک تو جا سکتے ہیں، فقیری تک نہیں جا سکتے. بھئی سادہ سی بات یہ ہے، ولی کبھی جاہل نہیں ہوگا اور جاہل کبھی ولی نہیں ہوگا. بس بات ختم ہو گئی. یہ پہلی نشانی ہے فقیر کی اور ولی کی. اچھا مجذوب ہونا ایک اور بات ہے. پھر مجذوب ہونا اور بات ہے، ہو صاحب عقل لیکن ہو جاہل اور وہ دعویٰ کرے کہ میں فقیر ہوں، وہ جھوٹا ہے، وہ کاذب ہے، وہ لوگوں کو دھوکہ دینے والا ہے، وہ دین کے نام پر تماشا کرنے والا ہے جو صاحب علم نہ ہو. یہاں تو ادب کی یہ حالت ہے. ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، حضرت پیر مہر علی رحمت اللہ تعالی علیہ اور جو صاحبان مطالعہ ہیں آپ میں وہ جانتے ہیں، پیر مہر علی صاحب کرامت بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں. اور صاحب کرامت کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کے مریدوں نے گھڑ گھڑ کے کرامتیں مشہور کر دی ہیں، نہیں، آپ اپنی زندگی میں صاحب کرامت تھے. بولے جو جانتے ہیں وہ بولے ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اپنی حیاتی میں، اپنی زندگی میں صاحب علم بھی تھے، صاحب کرامت بھی ہے. مگر درویش اتنے کہ نا سیال شریف اپنے آستانے پیر خانے پر گئے، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. تو پیر خانے پر گئے تو وہاں پر نا لانگری نے جو لنگر بناتے ہیں انہوں نے خشک آٹا رکھا ہوا تھا. پیر بننا آسان ہے، مرید بننا بڑا مشکل ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ناک میں نکیل ڈلوانا کوئی آسان ہوتا ہے؟ اچھا صرف نکیل ڈلوانی نہیں ہے بلکہ نکیل ڈال کر تو اس کی لگامیں کسی اور کے ہاتھ میں پیچھے دینی بھی ہے. اسے کہتے ہیں مریدی. اس لیے ہمارے صوفیاء نے اس میں بڑی احتیاط کا حکم دیا، یک در گیر محکم گیر. صوفیاء فرماتے ہیں کہ دروازے پر بیٹھنے سے پہلے دیکھ لو گھر والا کیسا ہے. پہلے کرتے رہو تسلیاں، تسلی کر لو، دیکھ لو، بیٹھنے سے پہلے دیکھ لو کہ کیسا ہے. مگر جب در پہ بیٹھ جاؤ پھر اندھے بھی ہو جاؤ، گونگے بھی ہو جاؤ، بہرے بھی ہو جاؤ، یار کا عیب نہ دکھائی دے، نہ سنائی دے، نہ سجائی دے. ایک در کے ہو جاؤ اور پھر وہ در تم سے موت بھی نہ چھڑوا سکے. تو ایسا نہیں ہوتا نا کہ پھر آج 6 مہینے ایک پیر صاحب کے مرید رہیں، یہ کوئی کورس تھوڑی ہوتا ہے. یا 6 مہینے پھر کسی اور پیر صاحب کے ہو جائیں، وہ چلیں، وہ اور بڑی گاڑی پہ آتے ہیں تو چلے پھر ان کو دیکھ لیتے ہیں جی. یا ان کے دم کرنے سے میرا کٹا ٹھیک ہو گیا ہے تو پھر ان کا ہو جاتے ہیں. چونکہ مریدوں نے بھی تو پیر صاحب بھینسوں اور کٹوں کے لیے رکھے ہوتے ہیں نا. تو پیر صاحب اسی بات پہ خوش ہیں کہ مرید بھی گلاس پانی کے اس کے اوپر دم کروا کے خوش ہے تو پیر صاحب بھی پھونک مار کے راضی ہیں. وہ ایسا نہیں ہوتا. یہ بھی تو نکاح ہے نا. جن کا یہ ہوا ہے وہ بولیں تو صحیح نا. جن کا یہ بھی تو نکاح ہوتا ہے نا میرے بھائی. اور وہ قبول ہے والا نکاح، وہ تو ایک وقت میں آپ 4 بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ نکاح موت بھی نہیں چھڑوا سکتی ہوتی، بلکہ یہ ہوتا ہی موت کے بعد کے لیے، بعد کے لیے. اس لیے یک در گیر محکم گیر. بس ایک در کے ہو جاؤ اور پھر اسی کے ہو کے مر جاؤ. پڑے رہو تم، پڑے رہو پیا کے دربار، کبھی تو پیا پوچھے گا یہ کون پڑا دربار. او بولو تو صحیح دوستو، نعرے کا جواب تو دو، زور سے جواب دے نعرے کا. تو یہ محبوبوں کا طریقہ ہوتا ہے. کبھی کبھی نا وہ تڑپا کے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، بسمل کی طرح کبھی پھڑکاتے ہیں اور پھر پھڑکتا ہوا دیکھ کے وہ راضی بھی ہوتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ بلا ایسے ہی ناچا تھا؟
سید زادے کو پیروں میں گھنگرو پڑوا کر تو صوفی خوش ہوا تھا نا. تو پھر سید نے گھنگرو باندھ لیے کہ اگر محبوب راضی ہوتا ہے تو پھر کیا سید باندھو گھنگرو اور آ جاؤ یار کی نگری میں. کبھی کبھی نا وہ تڑپا کے خوش بھی ہوتے ہیں. اچھا ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے, یہ تڑپا کے خوش ہونے پر اگر آپ کہیں تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ محبوب نا کبھی کبھی خوش ہوتے ہیں دیکھتے ہوئے, تڑپتا دیکھتے محب کو اور عاشق کو. حضرت جس سلسلے میں بیت ہوں اور آپ میں سے بہت سارے بھائی بیت ہیں, میرے پیر بھائی بھی ہیں, تو اسی سلسلے میں نا حضرت امیر خسرو بھی ہیں. امیر خسرو, تو امیر خسرو آپ جانتے ہیں کہ مرید تھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے رحمت اللہ تعالی علیہ. اچھا جے تو تھانوں کوئی تھکاوٹ یا نیند ہے نا تو پھر آپ مہربانی فرما کرنا کوئی ایویں 10 منٹ کے لیے نا اس کو ذرا دور کریں. چلو میں بات بدل دیتا ہوں, کوئی 3-3.5 گھنٹے کا سفر میں نے کیا ہے تو آپ کا موڈ ہے یہ بات سننے کا؟ اچھا شکریہ. حضرت خواجہ امیر خسرو یہ مرید ہیں, اور مرید کس کے؟ محبوب الہی کے, والی دلی. اور شیخ کو نا اپنے مرید سے سرکار امیر خسرو سے محبت کا اتنا تعلق ہے, اتنا پیار بھرا تعلق ہے. سنا میں دیتا ہوں آگے پھر آپ کی محبت کے سپرد کرتے ہیں کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرمایا کرتے تھے کہ اگر شریعت میں اجازت ہوتی تو میں یہ وصیت کر کے جاتا کہ میرے ساتھ میری قبر میں امیر خسرو کو دفن کیا جائے. اور آپ فرمایا کرتے اگر میرے اللہ نے قیامت کے دن مجھ سے پوچھ لیا نظام الدین دنیا سے میرے لیے کیا لائے ہو, تو فرمایا میں اپنے اسی مرید امیر خسرو کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مولا کی بارگاہ میں پیش کروں گا. پیارے اللہ اور تو کچھ نہیں لا سکا, تیرے اسی بندے کی تربیت کر کے تیری بارگاہ میں لا کر پیش کر دیتا. اتنا پیار کا تعلق امیر خسرو اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا. تڑپا کے خوش کیسے ہوتے ہیں. ایک دن نا اسی علاقے میں شاہ ابو علی قلندر آئے. قلندر وہ آئے نا تو سرکار نظام الدین کو پتا چلا کہ شاہ ابو علی قلندر آئے ہیں. انہوں نے نا اپنے مرید امیر خسرو سے مخاطب ہو کر فرمایا خسرو یار اپنے پڑوس میں نا قلندر آئے ہیں, شاہ ابو علی قلندر, تو کبھی کبھی نا یار ان کو سلام بھی کرایا کرو, جا کر نا قلندر کو سلام بھی کیا کرو. اب چونکہ وہ اس زمانے کے پیر صاحبان جیسے تو تھے نہیں نا کہ اگر کسی ایک پیر صاحب کا مرید کسی دوسری پیر صاحب کے ہاتھ چوم لیتا ہے یا گھٹنوں پہ ہاتھ لگا دیتا ہے تو پیر صاحب کے ماتھے پہ تیوری آ جاتی ہے کہ مرید میرا تے ہاتھوں دے پہ چومدا ہے. اچھا نظریہ ایسا ہونا تو پھر فیض بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو میں نے کہا جی مرید کوئی آپ کی پراپرٹی تھوڑی ہے. دیکھیں نا مریدوں کو بھی پراپرٹی سمجھتے ہیں نا, پراپرٹی کی یہ بھی پراپرٹی ہے کہ اگر ابا جی فوت ہو گئے ہیں تو پھر 2 بھائی ہیں تو پھر دونوں بھائیوں نے مرید بھی 50-50 کرنے ہیں نا, آدھے اس کے آدھے اس کے. اور مرید بھی ایسے اللہ کے بندے کہ وہ بھی ایسے ہی بس خوش ہو جاتے ہیں. تو بہرحال نا آپ نے فرمایا اپنے مرید کو, اتنے پیارے مرید کو امیر خسرو کو مخاطب ہو کر فرمایا یار خسرو قلندر آئے ہیں تو انہیں بھی تو سلام کیا کرو نا, پیر صاحب کا حکم تھا. تو آپ چلے جاتے تھے, پہلے قلندر کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام کرتے, جاگ دے رویا ہے سارے, ہاں تو انو پہ آنا سارے انو, اور پھر اپنے شیخ کی بارگاہ میں آ جاتے تھے سلام کرنے. تو ایک دن نا وقت گزرتا رہا, زمانہ بیتتا رہا, تو ایک دن نا شاہ ابو علی قلندر نے جناب امیر خسرو کو ایک ایسی بات کر دی, بات تو نہیں تھی نا, تیر تھا جس نے جناب خسرو کا سینہ چھلنی کر دیا. قلندر نے مخاطب ہو کر امیر خسرو سے کہا یار خسرو تجھے اتنے دن ہو گئے میرے پاس آتے ہوئے,
اتنے بڑے تو پیر صاحب کا مرید ہے تے میں تیرے پیراں نوں کدے حضور دی کچہری وچ نہیں ویکھا. تیرے پیر صاحب حضوری والے نہیں ہیں. یہ بات کرنے والا کوئی اور شخص ہوتا تو سرکار امیر خسرو بھی ٹال دیتے, لیکن بات کرنے والا ہے اللہ کا کلندر, اور جس کے متعلق بات ہو رہی ہے وہ ہے محبوب الہی. اب جائے رفتن نہ پائے ماندن. اچھا بھئی اب کیا ہو, کریں کیا بھئی؟ اب امیر خسرو روتے ہیں, کلندر کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو بھی روتے ہیں, اپنے شیخ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو بھی روتے ہیں. نہ انہوں نے پوچھا کیوں روتے ہو, نہ انہوں نے پوچھا کیوں روتے ہو. روتا ہے تو روتا رہے. پیر صاحب نے بھی کہا وہ روتا رہے, کلندر نے بھی کہا بھئی تیرے پیر صاحب کو میں نے کبھی حضور کی کچہری میں کبھی حاضری نہیں تیرے پیر صاحب کی. اب وہ روتے تھے کہ ہو میرا پیر اور کچہری والا نہ ہو, حضوری والا نہ ہو. تو ایک دن نا آپ کے پیر صاحب کو ترس آ گیا آپ پہ, تو امیر خسرو بیٹھے رو رہے ہیں. تو سرکار محبوب الہی نے پوچھ لیا, یار خسرو بڑے دن ہو گئے تجھے میں دیکھ رہا ہوں تو مسلسل رو رہا ہے, کیوں روتے ہو؟ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے. حال پوچھا نا محبوب نے, اگر وہ پوچھ لیں ہم سے کہو کس بات کا غم ہے, تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لیں ہم سے. غم تو ہے یہی کہ یار حال نہیں پوچھتا, اور محبوب حال پوچھ لے تو پھر غم کس بات کا ہے, پھر تکلیف کس بات کی ہے. تو سرکار محبوب الہی نے پوچھا نا خسرو یار بڑے دن ہو گئے تو روتا ہے تڑپتا ہے, کیوں روتے ہو؟ حال پوچھا تو پھر پھوٹ پھوٹ کے روئے, اور کہنے لگے حضور وہ مجھے شاہ ابو علی کلندر کی بارگاہ میں آپ نے بھیجا تھا نا. فرمایا ہاں بھیجا تھا. تو حضور مجھے نا 10 دن پہلے انہوں نے ایک ایسی بات کر دی ہے کہ میرا تو سینہ چھلنی ہو گیا ہے. فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تیرے پیر صاحب کو کبھی حضور کی کچہری میں نہیں دیکھا. اب کوئی آج کل کا ہوتا تو کہتا کہ تینوں یہ جیاں گلاں کر دے نا تو نہ گیا کر, تینوں خراب پیا کردا ہے. کہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ کچہری والا نہیں ہے, کمال ہے, کل سے نہ جانا. نہ آپ نا آپ کے خوبصورت چہرے پر خوبصورت سا تبسم آیا محبوب الہی, اور آپ نے خسرو سے مخاطب ہو کر فرمایا, تو فرمایا اس میں رونے والی کون سی بات؟ اس نے کہا سونے روتا ہوں کہ میرے پیر صاحب کے متعلق کلندر نے کہا ہے کہ تیرے پیر صاحب کچہری والے نہیں. آپ نے فرمایا تو گھبرا نہیں, آج کے بعد اگر کلندر پھر کبھی تجھ سے یہ کہے نا کہ میں نے تیرے پیر صاحب کو کبھی حضور کی کچہری میں نہیں دیکھا, سرکار کی بارگاہ میں حاضر نہیں دیکھا, تو تو نے رونا نہیں ہے, بلکہ کلندر سے کہنا ہے حضور مہربانی کر کے مجھے حضور کی کچہری میں پہنچا آپ دے, رہی تلاش مرشد وہ میں خود کر لوں گا. زور سے بولو, زور سے بولو, زور سے بولو سارے. مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضور مجھے پہنچا آپ دے, اور اپنے پیر صاحب کو تلاش حضور میں خود کر لوں گا حضور کی کچہری میں. جب ان کے ہاتھ تو اب نسخہ کیمیا آ گیا, امیر خسرو کے ہاتھ تو ٹھیک ہے جی, کلید کامیابی آ گئی. اب یہ نا پیر صاحب سے چھٹی لے کے حضور میں ابھی آتا ہوں. فرمایا ہاں جاؤ. تو یہ بھاگے اور جا کر کلندر کی بارگاہ میں بیٹھ گئے. تے آج نا جان بوجھتے آپ گل چھیڑ دیتی نے, اور کلندر سے مخاطب ہو کر کہنے لگے حضور وہ بھلا آپ نے اس دن مجھے میرے پیر صاحب کے متعلق کیا کہا تھا؟ تو کلندر نے فرمایا میں نے کہا تھا کہ میں نے تیرے پیر صاحب کو کبھی حضور کی کچہری میں نہیں دیکھا. یہ فٹ بولے, انہوں نے کہا حضور کی کچہری میں مجھے پہنچا آپ نے, اپنے پیر صاحب کو تلاش کر کے دیکھ میں خود لوں گا. کلندر مسکرائے, اور آپ بھی سمجھ گئے کہ آج کسی طرح پڑے آیا ہے. میں دیکھیں نا یہی بات اگر کرنی ہوتی خود تو پہلے دن کر دی ہوتی, 10 دن رونے کا کیا فائدہ تھا, تو خود ہی کر دیتا. تو کلندر سمجھ گئے کہ آج زبان امیر خسرو کی ہے اور اس کی زبان پر بول کوئی اور رہا ہے. تو انہوں نے کہا جی مجھے پھر آپ پہنچائیں حضور کی کچہری میں. تو کلندر باغ نے فرمایا اچھا پھر نزدیک آؤ. انہیں قریب بلایا اور جناب شاہ ابو علی کلندر نے ان کے سینے پر, یہ
دیکھیں نا یہ بارڈر اور یہ رکاوٹیں یہ میرے اور آپ کے لیے ہوتی ہیں، فقیروں کے لیے نہیں ہوتی جی۔ آپ کے ایک مرید کو نا حاکم وقت نے اس کے کسی عمال میں سے کسی نے چھڑی مار دی تھی، تو اس نے جا کر اپنے پیر صاحب کو شکایت کر دی، سرکار شاہ ابو علی قلندر کو۔ تو آپ نے حاکم وقت کو پیغام بھیجا تھا کہ تو اپنے اس عمال کو، اس عامل کو سزا دیتا ہے یا میں تیری حکومت کسی اور کو دے دوں۔ تو یہ جیسے ہم نے یہ نہیں بنایا سکھوں کا کرتارپور کوریڈور، سکھوں کا گردوارے سے جو ہم نے بنایا ہے، اگر کبھی اللہ توفیق دے دینا بھارتی حکومت کو، اور وہ ہمارا ادھر سے آپ سے تھوڑا دور ہے، ہمارے لڈن کے نزدیک ہے فورٹ عباس بارڈر، فورٹ عباس بارڈر، ادھر سے انڈیا کا راجستھان ہے، تو ادھر سے تو ہم میرے دوستوں حضور خواجہ ہند الولی عطائے رسول اجمیر شریف کے بالکل پڑوس میں رہتے ہیں، اور کبھی یہاں سے اگر کوریڈور بن جائے نا تو ہم فجر کی نماز اگر لڈن سے پڑھ کے نکلیں تو ظہر کی نماز حاضری دے کے واپس آ کے پڑھیں، اتنے قریب ہیں ہم یہاں سے۔ چونکہ 3-4 سال پہلے، اب تو حالات خراب ہیں، 3-4 سال پہلے جب پاکستان سے لوگ عرس پاک پہ اجمیر شریف جاتے تھے تو واہگہ بارڈر کے ذریعے پھر پورا سفر کر کے 1100-1200 کلومیٹر کا سفر کر کے دلی سے ہو کر تو پھر پہنچتے تھے اجمیر شریف، اور اگر کبھی یہاں سے ہمارا راستہ بن جائے نا تو پھر موجیں لگ جائیں ہماری، بالکل ہم پڑوس میں۔ تو شاہ ابو علی قلندر نے فرمایا کہ نزدیک آؤ، امیر خسرو کو آپ نے قریب کیا اور ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، جیسے ہی فقیر نے سینے پر ہاتھ رکھا انہیں ہندوستان سے اٹھا کر مدینہ منورہ کچہری مصطفیٰ میں پہنچا دیا۔ اب میں نا مختصر بھی کرتا ہوں تاکہ اگلا مضمون میں جلدی سے آپ کو سنا سکوں۔ جیسے وہ پہنچے نا حضور کی کچہری میں تو امیر خسرو فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی کچہری اور بارگاہ اور عظمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آقا تخت پر تشریف فرما تھے اور حضور کے سامنے اللہ کے فقیروں کا جم غفیر حاضر تھا۔ فرماتے ہیں میں وہاں دروازے میں کھڑا ہو کر نا میں نے ایک ایک چہرے کو غور سے دیکھا کہ مجھے میرے شیخ کی زیارت ہو جائے، مگر فرماتے ہیں دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں ایک ایک چہرے کی زیارت کی، لیکن مجھے میرے پیر صاحب اس کچہری میں نظر نہ آئے۔ آپ فرماتے ہیں میں رویا، میں تڑپا، تو جیسے ہی میں چیخا تو ادھر سے نبی مکرم علیہ السلام نے مجھے روتا دیکھ کر مخاطب ہو کر پوچھا خسرو روتے کیوں ہو؟ تو میں نے کہا سونے میں تو پیر صاحب کو تلاش کرنے آیا تھا، تو میرے شیخ نظر ہی نہیں آ رہے، تو باویں کلندر دی گل سچی ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں تو یہ کوئی ایک ہی کچہری تھوڑی ہے، سرکار نے فرمایا، حضور نے فرمایا اس سے اوپر ایک اور کچہری ہے، وہاں جا کے تلاش کرو، شاید تیرے پیر صاحب مل جائیں تجھے۔ آپ فرماتے ہیں چونکہ طاقت پیچھے کلندر کی تھی، اذن مصطفیٰ کا تھا، میں دوسری کچہری میں اوپر پہنچا تو فرمایا حضور کی نئی شان، نیا تخت، اور سرکار کی بارگاہ میں اللہ کے نئے ولیوں کا جھرمٹ بیٹھا ہے۔ دروازے پر کھڑا ہوں، ایک ایک چہرے کی زیارت کی، شیخ نظر نہ آئے، محبوب الہی۔ فرمایا رویا تو سرکار نے دوسری بار پوچھا بھئی اب کیوں روتے ہو؟ حضور پیر صاحب نہیں ملے۔ فرمایا ایک تیسری کچہری بھی ہے اوپر، تیسری میں پہنچا، نئی عظمت، نئی شان، نیا ماحول، نئی نورانیت اور نئی روحانیت اور نئے فقیر۔ دیکھا زیارت کی تو پیر صاحب وہاں بھی نہیں، پھر تڑپا، سرکار نے پھر چوتھی میں بھیجا، چوتھی میں بھی کوئی نہیں، حضور نے پھر پانچویں میں، چھٹی میں جب سرکار نے بھیجا نا تو فرماتے ہیں سرکار کی شان مجھ سے دیکھی نہیں گئی۔ بڑے بڑے اولیاء کا جھرمٹ، اور میں نے چھٹی کچہری میں ایک ایک شخص کی چہرے کی زیارت کی، پیر صاحب نظر نہ آئے۔ فرمایا میں پھر رویا تو سرکار نے مجھے مخاطب ہو کر فرمایا خسرو 7ویں اور آخری کچہری رہتی ہے، اگر تو تیرے پیر صاحب ہیں نا حضوری والے تو آخری ہے، جا کے دیکھ لو، اس سے اوپر 8ویں کوئی نہیں ہے۔ پھر بس آپ فرماتے ہیں کہ میں پر امید بھی تھا اور ڈر بھی تھا۔ تو
تو فرماتے ہیں جب 7ویں کچہری میں پہنچا نا تو حضور کی بارگاہ میں اولیاء نہیں، بڑے بڑے اغواس، اوتار اور کلندر حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اور حضور کی شان ہے اور سرکار کی عظمت ہے، اور آقا تشریف فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں میں دروازے میں کھڑا ہو کر میں نے ایک ایک چہرے کی زیارت کی، مجھے میرے پیر صاحب 7ویں کچہری میں بھی نظر نہ آئے۔ فرماتے ہیں اب تو میرے پھڑکنے کا عالم ہی اور تھا، اب تو میرے تڑپنے کا کہ کلندر ٹھیک فرمے دے کہ میں نے تیرے پیر صاحب کو کبھی حضور کی کچہری میں نہیں دیکھا۔ فرمایا اب جو میں 7ویں میں تڑپا نا، پھڑکا، رویا، آہوزاری کی بے قرار ہوا، تو سرکار نے بھی مجھے نہیں فرمایا بھی ہون کیوں رونا ہے، سرکار نے بھی نہیں پوچھا۔ مگر فرماتے ہیں 7ویں کچہری کی خاص بات یہ تھی کہ ایک شخصیت چہرے پہ پردہ ڈال کر حضور کے بائیں جانے بیٹھے تھے، اور ایک شخصیت اپنے چہرے پر پردہ ڈال کر حضور کے دائیں جانے بیٹھے تھے۔ میں نے سامنے بیٹھنے والوں کے چہروں کو تکا، زیارت کی، شیخ نظر نہ آئے۔ فرمایا میں رویا۔ اب جب میں پھڑکا اور جب میں رویا تو سرکار نے نا مجھے تو مخاطب ہو کر کچھ نہیں کہا، آقا نے اپنے بائیں اور دائیں بیٹھنے والوں سے مخاطب ہو کر فرمایا اللہ کے بندو، کبھی کبھی چہروں سے نقاب اٹھا بھی دیا کرو، تلاش کرنے والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جب بائیں سمت بیٹھنے والے فقیر نے چہرے سے پردہ اٹھایا تو وہ میرے شیخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سرکار تھے، اور جب دائیں سمت بیٹھنے والے فقیر نے چہرے سے پردہ اٹھایا تو وہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ۔ فرمایا اپنے شیخ کو، اپنے پیر صاحب کو، اپنے کریم کو، اپنے محبوب کو حضور کے اتنے قریب بیٹھا دیکھا تو فرمایا بے ساختہ خوشی سے میری چیخ نکلی۔ امیر خسرو فرماتے ہیں، فرمایا ادھر میری چیخ نکلی، ادھر شابو علی کلندر نے سینے سے ہاتھ ہٹا لیا۔ فرمایا ہاتھ رکھا تھا تو حضور کی کچہری میں پہنچا دیا تھا، اور اب ہاتھ میرے سینے سے ہٹا تو میں مدینہ سے پھر ہندوستان میں تھا اور کلندر کے چہرے پر تبسم تھا۔ فرمایا تجھے تیرے شیخ کا مقام دکھانا تھا، تجھے تیرے پیر صاحب کی عظمت بتانی تھی کہ تیرا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہے۔ تو بس وہ نشہ ایسا تھا، فرماتے ہیں کہ میں پھر واپس بھی جا رہا تھا، اور وہ کلام جو صبح شام میں اور آپ سنتے ہیں، نمیدہ نمچ منزل بود شب جائے کہ من، امیر خسرو کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا میں رات کہاں تھا، بہر سو رق سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم۔ فرمایا ہر کوئی تو وہاں پھڑک اور تڑپ رہا تھا، اور وہ ماحول کیسا تھا، خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو، اور محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بود۔ تو کبھی کبھی نا تڑپا کے بھی خوش ہوتے ہیں، اپنی اپنی نسبتوں کا حیا کریں۔ اچھا وہ بات پھر مجھے بھول نہ جائے، حضرت پیر مہر علی رحمت اللہ ہے نا بازین میں، وہ سنا رہا تھا میں آپ کو، سرکار پیر مہر علی آپ نا سیال شریف تشریف لے گئے اپنے پیر خانے پر، تو لنگر بنانے والے نے آٹا رکھا ہوا تھا خشک، اس میں نا کتے نے منہ مار دیا، خشک آٹے میں کتے نے منہ مارا، تو وہ لنگر بنانے والا پیر سیال کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور وہ خشک آٹا تھا اس میں کتے نے منہ ڈال دیا ہے، تو اب کیا کریں؟ تو پیر صاحب نے فرمایا کہ پیر مہر علی تشریف لے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی۔ فرمایا ان سے مسئلہ پوچھو، پھر وہ جیسے کہیں پھر ویسا عمل کرنا اپنے مرید کے متعلق۔ وہ لنگر پکانے والا پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، حضور ایسے کر کے نا خشک آٹے میں کتے نے منہ مارا ہے، تو پیر صاحب کا حکم ہے کہ آپ سے پوچھا جائے، جیسے آپ حکم کریں گے اس کی حضور ہم تائید کریں گے۔ اب سرکار پیر مہر علی نے مخاطب ہو کر فرمایا بھئی مسئلہ تجھے بعد میں بتاتا ہوں، پہلے یہ بتا کہ کتا آستانے کا تھا یا باہر کا تھا؟ جیڑے تے پین نہ بول دے تو انہوں میری طرف ہوں سبحان اللہ ہے۔ فرمایا کتا پیر خانے کا تھا یا باہر کا تھا؟ انہوں نے کہا جی آستانے کا تھا، باہر کا نہیں تھا، پیر خانے کا تھا۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ فرمایا پھر مسئلہ یہ ہے کہ خشک آٹے میں کتا منہ مار دے نا، تو جس جگہ اس نے منہ مارا ہوتا ہے
اتنی جگہ سے آٹا اٹھا کر نکال کے پھینک دو، باقی کا تم کھا سکتے ہو، پاک ہے، طیب ہے، طاہر ہے، پاکیزہ ہے، تم استعمال کر سکتے ہو۔ لیکن فرمایا اب اس کام میں یہ کرنا کہ جس جگہ آستانے کے کتے نے منہ مارا ہے نا، اتنی جگہ سے آٹا نکال کر گوندھ کر روٹی بنا کر میرے لیے لے آؤ، باقی کا تم کھا لو، وہ میرے لیے لے آؤ۔ اب اگلا جملہ جو آپ نے کہا نا، میری اتنی استعداد نہیں ہے، میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں وہ من و عن جملہ آپ کو سناؤں، مگر پیر مہر علی نے ان کی محبت کا اظہار میں آپ کو بدل کر صرف اس طرح سے عرض کر سکتا ہوں۔ آپ نے اس لانگری سے مخاطب ہو کر فرمایا، لنگر پکانے والے سے فرمایا، یہ حلال حرام کا جائز ناجائز کا مسئلہ تم لوگوں کا آپس میں ہوگا۔ فرمایا جیسے وہ آستانے کا کتا ہے نا، میں بھی تو اپنے شیخ کا ساگ ہوں۔